عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال دخلت انا وفاطمۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدناه باقیا فقلنا ماذا يبكيك یا رسول اللہ فقال رأيت النساء ليلة أسري بي إلى السماء في شدة عذاب فذكرت شأنهن وبقيت۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا دونوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر لے گئے۔ فوجدناہ باقیا، تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ آج کی یہ حدیث مبارکہ اپنے سر کے کانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، اور پھر اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اپنا اور اپنے گھر کے حالات کا محاسبہ کیجیے گا کہ ہم کس راستے کے مسافر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس راہ پر لے کر جانا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ الزہراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ فقلنا ماذا یبکیک یا رسول اللہ، ہم دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال رأیت النساء لیلۃ اسری بی الی السماء فی شدۃ عذاب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی تھی، آسمانوں کی مجھے سیر کرائی گئی تھی، تو میں نے اس دن کچھ عورتوں کو بہت زیادہ عذاب میں دیکھا تھا۔ فذکرت شأنہن، پس بیٹھے بیٹھے مجھے ان کی یاد آئی ہے، وبقیت، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، جنت کا مشاہدہ بھی کروایا اور جہنم بھی دکھائی، جنت کے مناظر بھی دکھائے اور جہنم کے عذاب بھی دکھائے، اور سرکار دو عالم یہ سب کچھ دیکھ کر واپس پلٹے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں کثرت سے خواتین کو دیکھا ہے اور جب وہ جنت میں کم خواتین کو دیکھا ہے۔ تو ایک عورت نے سرکار کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا؟ تو سرکار نے فرمایا تم میں کچھ خرابیاں ہیں اور کچھ کمزوریاں ہیں۔ خرابی تو یہ ہے تمہارے اندر کہ تم ایک لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، یہ عادت عورتوں میں بہت پائی جاتی ہے، لعنت کرنا، طعن کرنا، لعن طعن تم بہت کرتی ہو۔ دوسرا، تم اپنے خاوند کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہو، یہ تمہارے اندر یعنی کہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ اور لعن طعن کے بارے میں تو سرکار نے کہا کہ اگر دودھ پیتا بچہ بھی اگر تم کو تنگ کرے تو تم اس کو بھی کہتی ہو کہ اس سے بہتر تھا تو پیدا ہی نہ ہوتا، یعنی تم نے تنگ کی وہ مجھے اس قدر، یعنی کہ اس بچے کو کیا قصور ہے، لیکن تم اس کو بھی معاف نہیں کرتی ہو۔ دوسرا کہا کہ تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، کہ اگر خاوند ساری زندگی تمہاری خواہش کے مطابق چلتا رہے تو تم راضی ہو، ایک کام بھی اس سے تمہاری خواہش سے ہٹ کر ہو جائے تم فوراً کہہ دیتی ہو کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں میں نے کوئی بھی دن خیر کا نہیں دیکھا۔ تو آگے حدیث پاک آ رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے خاوند سے یہ بات کہے نا کہ جب سے میں تمہارے گھر آئی ہوں میں نے تمہیں کوئی خیر نہیں دیکھی، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال کو فوراً ضائع فرما دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور کہا کہ کمزوری تمہارے اندر یہ ہے کہ تم مہینے کے کچھ ایام اس حال میں گزارتی ہو کہ نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو، نہ روزہ رکھ سکتی ہو، نہ قرآن پاک، یعنی کہ جو ایام ماہواری ہیں ان میں تم کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتی ہو۔ اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایک معاملے کی ایک عورت گواہی دے تو وہ عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات کو مجھ کو معراج کرائی گئی تھی تو میں نے وہاں جہنم میں بہت سی عورتوں کو شدت عذاب میں دیکھا تھا۔ فذکرت شأنہن، پس مجھ کو ان کی وہ حالت یاد آئی ہے جس عذاب میں وہ مبتلا تھیں۔ وبقیت، پس میں نے رونا شروع کر دیا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الذی رأیت،
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے میرے ابا جان، اے میرے آقا، اے میرے سردار، ذرا بتائیے تو صحیح آپ نے جہنم میں عورتوں کو کس حال میں دیکھا؟ چونکہ آپ ایک عورت ہیں تو عورت ہو کر آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت شدت عذاب میں دیکھا ہے، تو آپ نے عورتوں کو کس حال میں دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ قال رأیت امرأۃ معلقۃ من شعرها۔ اب سنیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورتوں کا گروہ یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، وَيُغْلَى دِمَاغُ رَأْسِهَا، اور ان کے جو سر کا دماغ ہے نا وہ پگھل رہا ہے، کیونکہ جہنم کی آگ کے اندر وہ لٹکے ہوئے ہیں، تو جہنم کی آگ کی شدت اور گرمی کی وجہ سے ان کے سر کا جو دماغ ہے وہ ابل رہا ہے اور پگھل رہا ہے اور بڑ بڑ کر رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ ایک گروہ تو میں نے عورتوں کو یہ دیکھا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِلِسَانِهَا، اور دوسری عورتیں میں نے کچھ ایسی دیکھی ہیں جن کو زبان کے ساتھ لٹکایا گیا ہے۔ قد اخرجت یدہا من زارہا، تحقیق ان کے ہاتھوں کو ان کی پشت کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ والقطران یصب من حلقہا، اور قطران جہنم کا ایک کھولتا ہوا گرم بدبودار پانی ہے، جیسے پیپ سمجھ لیں، خون پیپ اور خون کی امیزے سمجھ لیں، پیپ اور خون کو ملا کر گندا بدبودار اور تکلیف دہ پانی، وہ پانی جو ہے ان کے حلق میں ٹھونسا جاتا ہے، زبردست ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِالثَّدْيَيْهَا مِنْ وَرَاءِ زَارِهَا، فرمایا ایک عورتوں کا گروہ ایسا دیکھا ہے کہ جن کو چھاتیوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے۔ وَالزَّقُومُ يَصُبُّ مِنْ حَلْقِهَا، اور زقوم جہنم کا ایک کانٹوں والا گھاس ہے، یعنی کہ وہ گھاس ہے کہ اگر اونٹ بھی کھائے تو اونٹ بھی یعنی کہ چند والے لینے کے بعد نیچے زمین پر آ کر گر جائے۔ تو وہ جو کانٹوں والا سخت گھاس ہے جو کہ جب اندر جاتا ہے تو ساری آنتوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، وہ زقوم ان کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً قَدْ شُدَّتْ رِجْلَاهَا مَعَ يَدَيْهَا إِلَى نَاصِيَتِهَا، فرمایا ایک عورتوں کا گروہ اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ان کے پاؤں کے ساتھ ملا کر ان کے ماتھے کے ساتھ باندھا گیا ہے، یعنی کہ پاؤں اوپر لے آئیں تو انسان کی پیٹھ نیچے ہو جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں کو ملا کر جب یعنی کہ ایسے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں دونوں ملتے ہیں تو ان کو پکڑ کر اس ماتھے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ اور پاؤں دونوں اس کو اس کے ماتھے کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ وقد سلطت علیہا حیات و عقارب، اور ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے گئے ہیں، یعنی کہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں اور ماتھے کے ساتھ باندھے گئے ہیں، نیچے بھی نہیں ہے، ایسے ہاتھ بھی ماتھے کے ساتھ ہے اور پاؤں بھی کھینچ کر ماتھے کے ساتھ باندھے گئے ہیں اور ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے گئے ہیں۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَأْكُلُ جَسَدَهَا، اور میں نے ایک ایسی عورت کو بھی دیکھا ہے جو اپنا جسم کھا رہی تھی، وَالنَّارُ تُوقَدُ مِن تَحْتِهَا، اور اس کے نیچے آگ جلائی گئی تھی، یعنی وہ عورت اپنا جسم کھاتی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً يُقْطَعُ جَسَدُهَا بِمِقْرَاضٍ مِنَ النَّارِ، اور ایک عورتوں کا ایسا بھی گروہ دیکھا ہے جو اپنے جسم کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹ رہے تھے۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُسَوَّدَةَ الْوَجْهِ، اور ایک عورتوں کا گروہ ایسا دیکھا ہے کہ جن کے چہرے کالے تارکول کی طرح، لک کی طرح کالے سیاہ ہے۔ وَتَأْكُلُ أَمْعَاءَهَا، اور وہ عورتیں اپنی انتڑیاں، آندراں، اپنی انتڑیاں وہ کھا رہی تھیں۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً سَمَّاءَ أَمْيَاءَ خَرْسَاءَ فِي تَابُوتٍ مِّنَ النَّارِ، ایک عورتوں کا گروہ ایسا دیکھا ہے کہ جو بہری ہیں، اندھی ہیں، گونگی ہیں اور خارش زدہ ہیں، اور وہ جہنم کی آگ کے ایک تابوت میں پڑی ہیں۔ یخرج من دماغها ومن خارها وبدنها منتن من البرص والجذام، اور ان کے دماغ سے، ان کی ہڈیوں سے اور ان کے بدن سے برس اور کوڑ کی بدبو پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ جو برس کے مریض سے جو بدبو آتی ہے، جس کو پورے وجود پر دانے دانے یعنی کہ پیپ والے دانے، جس میں پیپ ہوتی ہے، پورا وجود پیپ والے دانوں سے بھرا ہوتا ہے، اگر صرف انسان کو دیکھتا ہی جائے تو انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے اور دل اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی فیس بک کے اوپر مناظر دیکھیں، ایسی آج جدید بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ جی فلاں کو فلاں انجیکشن ریئیکشن کر کے پورے وجود پر یعنی کہ دانے دانے بن گئے اور ان دانوں میں پیپ بھر گئی، کہیں سے خون نکل رہا ہے، کہیں سے پیپ نکل رہی ہے۔ خالی فیس بک پہ تصویر دیکھی ہے تو دل یعنی کہ خراب ہوگا کہ یہ کیسی بیماری ہے۔
تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کا ایک ایسا گروہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے وجود سے برس اور کوڑ کی بدبو پیدا ہو رہی ہے، اور وہ اندھی بھی ہیں، گونگی بھی ہیں، بہر بھی ہیں، اور خارج زدہ ہیں، اور جہنم کی آگ کے تابوت میں ہیں۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً رَأْسُهَا كَرَأْسِ الْخِنْزِيرِ، اور فرماتے ہیں ایک عورتوں کا گروہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن کے سر خنزیر کے سر کی طرح ہیں، وَبَدَنُهَا كَبَدَنِ الْحِمَارِ، اور ان کے بدن جو ہیں وہ گدوں کے بدن کی طرح ہیں، یعنی پیچھے سے جسم گدوں والا اور آگے سے سر خنزیر والا ہے۔ لَهَا أَلْفُ أَلْفٍ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ، اور ان عورتوں کے لیے ہزاروں اللہ پاک نے عذاب رکھے ہیں، یعنی ان کو کوئی ایک عذاب نہیں دیا جا رہا۔ وہ عورتیں جن کے سر خنزیر کی طرح ہیں اور جسم ان کے بدن جو ہیں وہ گدے کی طرح ہیں، لہا الف الف من نوع من العذاب، ان کے لیے ہزاروں اللہ تعالیٰ نے عذاب، یعنی ایک عذاب دیا اس کے بعد کوئی اور دوسرا عذاب شروع کر دیا، وہ عذاب ختم ہوا تو کوئی تیسرا عذاب، الف الف ہزاروں ہزار، یعنی الف ایک ہزار کو بولا جاتا ہے، الف الف کئی ہزار، یعنی ان عورتوں کے لیے کئی ہزار اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھے ہوئے ہیں۔ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ صُورَةِ الْكَلْبِ، اور ایک عورتوں کا گروہ ایسا بھی دیکھا سرکار نے فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کتوں کی چہروں کے چہروں کی طرح ہیں۔ تَدْخُلُ الْأَقَارِبُ وَالْحَيَّاتُ مِنْ قُبُلِهَا، سانپ اور بچھو ان کی اگلی شرمگاہ سے داخل ہوتے ہیں، اور من فیہا، یا ان کے منہ سے داخل ہوتے ہیں، وَتَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهَا، اور ان کی پچھلی شرمگاہ سے دبر سے نکل جاتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ یضربون علی راسها، اور فرشتے ان کے چہروں پر ان کے سروں پر مارتے ہیں، بے مقام من النار، جہنم کے آگ کے گرز، جہنم کی آگ کے سریے گرز ڈنڈے ان کے ساتھ ان کے سر پر مارتے ہیں۔ جب یہ تمام خواتین کے حال سرکار بیان کر رہے تھے تو اتنے جب بیان کر چکے، فقامت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی آپ ڈر کے مارے کھڑی ہو گئیں، قالت، کہتی ہیں، یا ابی، اے میرے ابا جان، وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي، اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے ابا جان میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اخبرنی ما کانت اعمال هذه النساء، یہ جو آپ نے عورتوں کا حال بیان کیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جہنم میں آئے ہیں کہ عورتیں ان عذابوں میں یعنی کہ مسلط ہیں، یا رسول اللہ ان عورتوں نے کیا کام کیے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ان کو ان عذابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فقالا، سرکار دو عالم نے فرمایا، یا فاطمہ، تو اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اما المعلقۃ بشارہا، وہ عورتیں جو بالوں کے ساتھ لٹکائی گئی ہیں، فقانت لا تختم شعرہا من الرجال، وہ عورتیں اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں کتنا سا اپنے بالوں کو چھپانے کا التزام کرتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جس عورت نے بالوں کی کٹنگ کروائی ہوئی ہو یا بالوں کے اوپر رنگ کروایا ہوا ہو، جس نے اچھا سا جوڑا پہنا ہوا ہو، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بالوں کو کیسے چھپاؤں یا کیسے دوپٹے کے نیچے دوں۔ آج تو بےغیرتی کا حال یہ ہے کہ ایسے ایسے دوپٹے آ گئے ہیں کہ سر پر دوپٹہ ہونے کے باوجود بال کا ایک ایک ریشہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ زیادہ مہنگے بھی ہیں، یعنی جو جتنے باریک ہیں، جو جتنے اریانی والے ہیں، وہ اتنے زیادہ مہنگے بھی ہیں۔ تو ایسے ایسے لباس آج ہمارے اندر یعنی کہ شیطان نے، نفس نے، یہود و نصارہ نے ڈال دیے ہیں کہ جن سے بچنے کے باوجود یعنی کہ ہم اپنے آپ کو مزید اسی کے اندر دھکیلتے جا رہے ہیں۔ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بات ہے، سرکار ابھی تشریف لے کے اس دنیا سے کچھ تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ وہ عورت آئی تو اس کے سر پر دوپٹہ زیادہ بھاری نہیں تھا، آج کی طرح یعنی کہ اتلا نہیں تھا کہ بالکل ہی یعنی کہ بال دکھائی دے، لیکن اتنا ہلکا تھا کہ اس سے بالوں کی جھلک آتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غصے سے اس کے سر سے وہ دوپٹہ کھینچا اور اپنے ہی سین میں اس دوپٹے کو آگ لگا دی، اور اپنے گھر سے موٹی چادر نکال کر اس عورت کے سر پر ڈالی، کہا اگر یہ سرکار دو عالم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو سرکار تم کو بھی آگ لگا دیتے۔ یعنی کہ اگر سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھتے نا کہ میری امت کی عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں تو یہ خالی یہی نہ ہوتا یعنی دوپٹہ اس کو جلاتی بلکہ تم کو بھی جلا دیتی، اس لیے مجھے غصہ آیا اور میں نے تیرا دوپٹہ اتار کر جلا دیا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان ہی لباسوں میں جکڑی ہوئی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ اگر مرد
عورت کے اس حال پر راضی ہے تو اس کا حال کیا ہوگا. یہ حدیث پاک رو کر میں 2 لائنوں کی حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں کہ مرد اگر اس حال پر راضی ہو، عورت یعنی کہ عورت کے اس حسن پر، بنو سنگار پر، عورت کے نئے نئے پرفیوموں پر، خوشبوؤں پر مرد راضی ہو، مرد کے پلے کیا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال امرأۃ اذا خرجت من باب دارہا مزینۃ و معطرۃ بالطیب، فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتی ہے بن سنور کر، مزین ہو کر، معطرۃ پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، وزوج کذالک راض، اور اس کا خاوند اس پر راضی ہے کہ واہ آج میری زنانی تو ہے بالکل شہزادی لگتی پئی ہے نا، کوئی نہ آج تو بالکل بہت سونی لگ رہی ہے، سونا جوڑا پایا، سونی خوشبو لگائی ہوئی ہے، وال کھول لے وین تے اج تک ماشاءاللہ میری زنانی ہے پتلا سی جنجا بھی کہ فلاں ملک صاحب کی زنانی جا رہی ہے. فرمایا اس کا خاوند اس سے راضی ہے اس کی بناؤ سنگار پر. بونیا لزوجہا بکل قدم من بیت فی النار، فرمایا جب عورت ایک قدم اٹھائے گی تو مرد کے لیے جہنم میں ایک گھر بنا دیا جائے گا، دوسرا قدم اٹھائے گی تو دوسرا گھر بنا دیا. فرمایا اس عورت کے ایک ایک قدم پر مرد کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا. نعوذ باللہ الملک الجبار، اس جبار خدا کی بارگاہ سے ہم کو یعنی کہ اس عذاب سے بچنا چاہیے کہ جس عذاب کو ہماری عورتیں ہمارے لیے پیدا کر رہی ہیں. تو عورت کے اس حسن و جمال پر جو وہ مردوں کو دکھاتی ہے اور جا کر غیر محرموں کے سامنے اپنے بنو سنگار کو لے کر آتی ہے، وہ سارے کا سارا وبال اس مرد پر آتا ہے جو مرد اس عورت کا حاکم ہے اور جو اس کا ولی ہے. فرمایا کہ پہلی وہ عورتیں جو بالوں سے لٹکائی گئی تھیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے بال دوسرے مردوں سے چھپایا نہیں کرتی تھی. وہ بات آپ نے کتنی بار سنی ہے، اب تو بچپن سے لے کر اب تک سنتے آئے ہیں کہ سورج اس لیے نہیں نکل رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا ایک بال ننگا ہو گیا تھا. ایک بال اگر ہماری ماں فاطمہ الزہرا کا ننگا ہو تو سورج نہ نکلے تو آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سارے بال کھول کر بازاروں میں جا کر گھومیں تو کیا ہم پر عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہماری فصلیں تباہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہمارے رزق میں بے برکتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے حافظ کمزور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ سارے وبال اس لیے ہیں کہ ہم نے ان تمام وبالوں کو خود دعوت دی ہے. فرمایا پہلی عورتوں کا یہ قصور ہے. بس آگے میں ویسے یعنی کہ متن کے بغیر ویسے تو اس لیے میں متن پڑھتا ہوں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں. ان کلمات کی برکت لینے کے لیے میں یہ کلمات یعنی کہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں. میں آگے اس بس ترجمہ پڑھتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا. فرمایا پہلی عورتیں تو یہ ہیں کہ جن کے بال کھلے ہوتے تھے مردوں کی وجہ سے. وَأَمَّا الْمُعَلِّقَةُ بِلِسَانِهَا، وہ عورتیں جو زبان سے لٹکائی گئی ہیں. فَقَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا بِلِسَانِهَا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہیں، یعنی کہ اپنے خاوند کو برا بھلا بولتی ہیں، اپنے خاوند سے ترش کلامی کرتی ہیں، اس کو یعنی کہ گالی گلوچ کرتی ہیں، اس کو برا بھلا بولتی ہیں. وہ عورتیں جو اپنے خاوند کو برا بولتی ہیں ان کو کل قیامت کے دن زبان سے لٹکایا جائے گا. ثم قالا، پھر سرکار نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ، ما من امرأۃ تؤذی زوجہا بلسانہا، ہر وہ عورت جو اپنے خاوند کو اپنی زبان سے برا بھلا کہتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اللہ یجعل اللہ تعالی لسانہا یوم القیامت 70 ذراعا، آج تو یہ 2 انچی کی زبان ہے نا، کل قیامت کے دن اس زبان کو 70 گز لمبا کیا جائے گا. فرمایا وہ عورت جو اپنے خاوند کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے کل قیامت کے دن یہ زبان اس کی کھینچ کر 70 گز لمبی کی جائے گی. ثم عقد خلف عنقها، اور پھر اس زبان کے ساتھ اس کے گردن کے ساتھ اس کو گیرا لگا دی جائے گی. زبان کے ساتھ زبان کو رسی بن جائے گی اور زبان کے ساتھ اس کی گردن کو باندھا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اور وہ عورت کہ جو پستانوں کے ساتھ لٹکائی گئی تھی وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر دوسرے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور دوسرے کے لڑکوں کو بے اذن یعنی کہ اپنے وہ دودھ دیتی تھی. اور وہ عورت جو اپنے یعنی کہ وہ عورت جو لٹکائی گئی دونوں پاؤں کے ساتھ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی. جب خاوند نے منع کیا تھا کہ تم نے کہیں اور نہیں جانا تو وہ اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے. اب اگر خالی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نکلے تو یہ بھی اس کے لیے کتنا وبال جان ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ عورت نہ غسل کرتی تھی حیض اور نفاس سے اور نہ یہ طہارت کا التزام کرتی تھی. وجود نہ پاک ہوا تو کتنے دن
وجود ناپاک ہی رہا اور قدرت ہونے کے باوجود یہ عورت جو ہے وہ اپنے وجود کو پاک نہیں کرتی تھی، اور وہ عورت کے کاٹا جاتا تھا جسم اس کا آگ کی مقراض یعنی کینچی کے ساتھ وہ اپنی زینت دوسرے مردوں کو دکھاتی تھی، یعنی کہ وہ عورت جو جہنم ہے، جہنم کی کینچی سے اپنا وجود کاٹ رہی ہے، اس کا وبال اس لیے ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے اعضائے بدنیہ جو اس کے زیب و زینت والے ہیں وہ اس نے غیر محرم مردوں کو دکھائے تھے، اور وہ عورت کے بندے ہیں پاؤں اس کے ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف، اور مسلط ہے اس کے اوپر سانپ اور بچھو۔ وہ قدرت ہونے کے باوجود نہ وضو کرتی تھی، نہ نماز پڑھتی تھی، اور نہ ہی وہ غسل کرتی تھی۔ آج ہماری کتنی بیویاں، عورتیں، بچیاں ایسی ہیں جو گھر میں ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، لباس بھی ہے، لیکن سستی اتنی ہے کہ وہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، قرآن نہیں کھولتی ہیں، وضو نہیں کرتی ہیں، غسل نہیں کرتی ہیں، اور وہ بس انہیں یعنی کہ ناپاک اور ایسے ملے جلے وجودوں کے ساتھ کھانا پکا کر ہم کو کھلاتی ہیں، اور ہمارے وجود میں بھی ایسے یعنی کہ وہ اسرار پیدا کر دیتی ہیں جس سے بے برکتی کے اظہار ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ان پر اللہ پاک نے جہنم کے ایسے عذاب نازل کیے ہیں، اور وہ عورتیں کہ سر ان کا سور کی طرح ہے اور دھڑ ان کا گدے کی طرح ہے، وہ جھوٹی تھیں اور وہ بہت زیادہ چغلی کرنے والے تھیں۔ جھوٹ کا مرض اور چغلی کا مرض یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ عورتیں جن کے جو کہ کتے کی مثل تھیں، فرمایا وہ اپنے خاوند کا اپنے دل میں بغض رکھتی تھیں، خاوند کے مال، خاوند کی عزت، خاوند کے گھر کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پلاننگ کرتی رہتی تھی، سوچتی رہتی تھی۔ فرمایا جو عورت اپنے مجازی خدا کا دل میں بغض رکھتی ہے اس عورت کا کل حال یہ ہوگا قیامت والے دن۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا گیا، فرمایا فاطمہ اس کے سر کا باقی اس کے وجود کا باقی سا تو انسانوں کی طرح ہوگا، لیکن اس کا آگے سے سر جو ہوگا ایسے ہوگا جیسے کتے کا منہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب کے ساتھ یعنی کہ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ تمام یعنی کہ احادیث مبارکہ سنانے، بتانے، پڑھنے کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے گھر مستورات ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو یہ باتیں بتانی اور سکھانی ہے، اور اگر ہمارے خاندان، برادری، معاشرے میں کوئی ایسی عورت اس عذاب میں یا اس گناہ میں ملوث ہے، اس کو بتانا ہے کہ بیٹا ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ اس کا ہم نے سنا ہے کہ اس کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، جو اپنے بالوں کو یعنی کہ کھول کر رکھتی ہے اور غیر محرم یعنی کہ مرد اس کو دیکھتے ہیں، خاوند منع کرتا ہے اس کے باوجود وہ یعنی کہ ایسا کرتی ہے، تو ایسی عورتیں کل قیامت کے دن بہت سخت عذاب کے اندر یعنی کہ مبتلا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چونکہ مرد گھر کے حاکم ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں، اللہ ہم کو ہماری ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وجہ سے اللہ پاک ہماری عورتوں کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ لیکن حدیث پاک کے دو لفظ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملت کے، اپنی امت کے مردوں کو مخاطب کر کہا۔ آج یعنی آپ نے اتنی لمبی چوڑی بات سنی ہے عورتوں کے بارے میں، لیکن ہماری عورتیں ان کاموں میں کیوں ملوث ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے قصور اور غلطی ہم مردوں کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا افو نساکم، سرکار نے صرف 3 کلمات زبان سے نکالے، اور ان 3 کلمات کی تشریح کرتے کرتے دنیا تھک گئی ہے، لیکن ان کی تشریح آج بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا افو نساکم، فرمایا اے میری ملت کے مردوں تم خود پاک دامن بن جاؤ، تمہاری عورتیں خود پاک دامن ہو جائیں گی۔ آج تمہاری عورتیں خراب اس لیے ہیں کہ تم خود خراب ہو۔ آج تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھتے ہو تو پھر وہی نظر لوٹ کر تمہاری طرف آتی ہے، پھر وہی وبال لوٹ کر تمہارے گھر آتا ہے، اور پھر تمہاری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی عورتوں کے خراب ہونے کا شکوہ نہ کرو، اپنی اصلاح کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری عورتیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔